حافظ ابو ذر منٹھا 786-313 چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا یہ ایک خاص موقع ہے، ایک خاص عنوان کے تحت آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. آقا مدینہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر امتی کو پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے. چاہے کسی بھی درجے کا گناہگار مسلمان ہو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے ماں باپ سب قربان کرنے کو تیار ہے. زندگی میں بہت مرحلے آتے ہیں. کوئی کسی کی ماں کو گالی دے دیتا ہے، باپ کو دیتا ہے، بھائی کو دیتا ہے، خاندان کو برا بھلا کہتا ہے. اس وقت ایک ایمان والا یہ کہتا ہے کہ آپ بھلے سے میرے ماں باپ کو برا بھلا ہو، بھلے سے آپ میرے خاندان کو برا بھلا ہو، لیکن میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ایک جملہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے. اور ہم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی چیز نہیں چاہیے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت کرنی ہے. محبت مانا وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت مانا وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. محبت ہو ہی جاتی. کسی کو سکھانا نہیں پڑا کہ ماں سے کیسے محبت کرنا ہے، باپ سے کیسے محبت کرنا ہے. وہ بچپن سے اپنی ماں کو دیکھا، گود میں پلا، دودھ کیا، اس کے بعد اس کو ایک محبت ہوتی ہے. تو ساری دنیا کے اندر انسان کو یہ مشہور ہے کہ ماں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں.
اور ہوا کیا ہے؟ ایک مرتبہ دربار رسالت سجا ہوا، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، دریافت فرما لیا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھولے کپڑے سچے تھے، دل کے صاف پاک نیت کے تھے، جو دل میں ہوتا وہی بولا کرتے تھے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دل میں کچھ بولتے ہیں، باہر سے کچھ بولتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں، باہر کچھ ظاہر کرتے ہیں، سیدھے سادھے۔ حالانکہ ایک وقت آیا وہ امیر المومنین بنے، ابھی تو صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اور یہ پوچھنا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم بھی کسی کو پوچھ لیتے ہیں، بیٹے تیرے کو میرے سے کتنی محبت ہے، بیٹی تیرے کو میرے سے کتنی محبت ہے، بیوی سے بھی پوچھ لیتے، دوست سے بھی پوچھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جو ہے بہت محبوب ہے، مجھے آپ بہت پیارے رکھتے ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ اسی لیے پھر پوچھا، عمر مجھ سے تمہیں کتنی محبت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سادے من میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ مجھے آپ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اشارہ سمجھ گئے، بیچ میں کون آئے؟ ماں باپ آئے۔ کیا کہا کہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ اور ایک بات صحیح بھی ہے، ہر آدمی سے پوچھیں گے تو بھولے من میں وہ یہی جواب دے گا، لیکن امت کو تعلیم دینا چاہیے، امت کو سکھانا تھا۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ فوراً اشارہ سمجھ گئے اور ایک منٹ سے چند سیکنڈ کے اندر یہ فیصلہ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ اب مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت آپ سے۔ لکا امی فدا، لکا ابی فدا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا، الآن یا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب یہ دنیا والوں کو ہم کیا سمجھائیں، یہ حکومتوں کو ہم کیا سمجھائیں، یہ دشمنان رسول کو ہم کیا سمجھائیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اگر کسی سے ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے آپ کے گھر پر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو آپ جذبات میں آ جاتے، باہر نکل جاتے، کون ہے وہ؟ آپ کے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے دیتا ہے تو آپ آستی چڑھا کے باہر نکل جاتے، کون ہے وہ؟ اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلاف میں کوئی نازیبا کلمات کہے، کوئی مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرے اور حکومت ہم سے یہ کہے کہ تم کچھ مت بولو، کچھ مت بولو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہوا یہ احانت رسول کا معاملہ آج سے نہیں ہے، کہ وہ برسوں سے چلے آ رہا ہے۔ اور ایک اصول میں بتاتا ہوں آپ کو، کسی کی دشمنی ہوتی، کسی کی مخالفت ہوتی تو سمجھ جانا اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی۔ کوئی مولانا کی مخالفت کرتا، کوئی امیر صاحب کی مخالفت کرے گا، کوئی مالدار صاحب کی مخالفت کرے گا، کسی سیاسی قائد کی مخالفت کرے گا، کوئی بڑا ہے تو اس کی مخالفت ہے، کوئی عزت والا
کوئی شہرت والا ہے تو اس کی مخالفت ہے، ورنہ ہزاروں لوگ پڑے ہوئے، کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے عبداللہ، کتنے عبد الرحمان ہے، کتنے محمد ہے، کتنے علی ہے، کتنے عمر ہے، بے شمار ہے۔ کوئی ان کی مخالفت میں جاتا نہیں، ان کے نام بھی جاتا نہیں، پوچھتا بھی نہیں، کبھی یاد بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن چند لوگ ہیں ان کے نام ہمیشہ ہر چرچے اور تذکرے میں رہتا ہے۔ جیسی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں اور ایک اصول بتا رہا ہوں، آپ کسی کی مخالفت سن لو، چاہے مولانا محفوظ الرحمان کی سنو، کوئی مولانا عبد الرحمان کی سنو، سمجھ جاؤ کہ یار کوئی شخصیت ہے کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں نا اسی پر پتھر مارے گئے، پانچ درخت پر پتھر نہیں مارتا کوئی بھی۔ اور ایک گھٹیا سی مثال ہے کسی بزرگ نے لیکن دماغ درست کرنے کو کہا ہے، ارے جس کی جھولی میں کچھ ہوتا ہے نا اسی کے پیچھے کتے لگتے ہیں۔ یہ جواب ذرا رف ہے، لیکن پیچھے پڑنا چھوڑ دینا، کسی کی مخالفت چھوڑ دینا، آپ کو دشمنی ہے، آپ کو مخالفت ہے، آپ اس شخص سے کیا کہہ سکتے اس کے سامنے کہنا، لیکن اگر آپ سامنے نہیں کہہ سکتے تو پھر خاموش زندگی بھر رہے گا۔ پیچھے بولنا غیبت، پیچھے بولنا چغلی، پیچھے بولنا اپنی آخرت خراب کرنا۔ غیبت قتل سے بڑھ کر گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آج ہمارا شمار جو ہے زانیوں میں کوئی نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی زانی، شرابی، قاتل نہیں بول سکتا، لیکن آپ جس دن غیبت کر لیے سمجھ جاؤ کوئی بولے نہ بولے اللہ کی فہرست میں آپ زانی سے بدتر، شرابی سے بدتر، قاتل سے بدتر۔ مخالفت چھوڑ دو، چند ہزار مسلمان رہتے ہیں، خام وقع اس میں سے 5 لوگوں کو چسکا ہے، دلچسپی ہے، کوئی دین کا کام کرتا، کوئی دنیا کا کام کرتا، کوئی خیر خواہ کا کام کرتا، کوئی یتیموں کی مدد کرتا، کوئی کسی کی ضرورت کو پورا کرتا، ایک تنظیم بنایا، سوسائٹی بنایا، اسکول بنایا، کچھ بھی کرنا کرنے دو۔ اگر تم اس کی تنقید کرتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو، یاد رکھو تم میں ہمت ہے تو اس کے جیسا 1/4 کام کر کے بتاؤ، 25% کام کر کے بتاؤ۔ صرف مخالفتوں سے اس قوم کو داغدار مت بناؤ، اس قوم کے کام کرنے والوں کے حوصلے پست مت کرو، اس قوم کے مسلم نوجوانوں کو، کام کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیز پسند ہے، لیکن کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کعبے کو ڈھانے والا ہے، کعبے کو گرانے والا ہے، کعبے کو پھاوڑے سے ختم کرنے والا ہے۔ کعبے کو ڈھانے والا جتنا بڑا مجرم اور پاکی ہے، اس سے زیادہ مجرم اور پاکی وہ ہے جو میری اور آپ کی سماج میں، میرے اور آپ کے محلے میں، میرے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی مخالفت کرتا ہے، کسی کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ ایک تو بات یہ طے کر دو کہ ہمیں کسی کو ذلیل اور رسوا کریں گے نا، اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اب جس درخت پر پھل ہے اس پہ پتھر مارے جائیں گے۔ اہل اللہ اصلاح فرماتے ہوئے اچھی اچھی مثالیں دیتے ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے عظیم شخصیت، ساری دنیا میں سب سے بہترین انسان، ان کا دشمن بھی انہیں تعین کرتا ہے۔ اس زمانے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی یہ کہتا تھا کہ یہ صادق ہے، امین ہے، یہ سچے ہیں، امانت دار ہے۔ ہمارا ان کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ سچے ہیں، امانت دار ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں رحمت للعالمین کہتے ہیں وہیں پر محسن انسانیت بھی کہتے ہیں۔ انسانیت پر اگر کسی نے رحم
انسانیت کو صحیح راستہ بتلایا ہے، انسانوں پر سب سے بڑا احسان اگر کسی نے کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ساری دنیا کے ٹاپ لیول کے 100 انسانوں کو ایک مورخ نے لکھا، انگریز ہے، انگریزی میں وہ کتاب جب آئی آج سے کئی سو برس پہلے تو آپ کو تعجب ہوگا، 100 جو ہے 100 انسان آئیڈیل اور نمونہ ہے پوری دنیا کے اندر، اس میں سب سے پہلا انتخاب کیا کسی کا انگریز مورخ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں اس کو ہوگا، کیوں نہیں محبت ہوگی، دنیا میں سب سے بہترین انسان۔ شاعر اسی لیے کہتا ہے، اپنے جذبات کو بتلاتا ہے، اس نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں دنیا سے بے نیاز۔ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، ساری دنیا ناکے قدموں میں رکھو اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل رکھو، یہ ایمان والا یہ دیکھتا ساری دنیا میں چھوڑ سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق نبی میں دنیا سے ہو جاؤں بے نیاز، اے کاش کس قدر مجھے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بنا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کس قدر محبت تھی، کس قدر عشق تھا، ابھی مولانا جیسے فرما رہے تھے، اس میں 2-3 باتیں میں آپ کو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رسول نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس تھوک کو لے لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بتلانے لگی، بے چینی اور بے قراری میں الٹی ہو گئی، قے ہو گئی۔ ایک صحابی رسول جلدی سے اپنے ہاتھوں کو سامنے لاتے ہیں اور اس الٹی کو، اس قے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ سمجھے کہ جا کے بیٹھے، وہ تھوک گئی، ہاتھ ہو گئے، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ ان دونوں صحابہ نے عشق رسول میں، محبت رسول میں، تنہائی میں جا کر چھپ کر اسے پھینکا نہیں، اسے پی لیا۔ کوئی ہوگا دنیا میں ایسا مذہبی پیشوا؟ کوئی دنیا میں ایسا ہوگا؟ کہیں نہیں ملنے والا۔ اس قدر محبت رسول کے واقعات مشہور ہیں، اور ایسی ویسی صرف باتوں میں نہیں۔ ایک خاتون ہے، اس کے اطلاع ملتی ہے کہ اس کے بھائی کو قتل کر دیا اور ظالموں نے، دشمنوں نے ایسا
को छलनी किया कि उसके होंठ काट दिए, उसकी आंखें निकाल दी, उसका चेहरा बदशक्ल कर दिया, इस कदर। और वो कोई और नहीं है, बहुत मशहूर बात क्या है। और उनकी बहन जब ये सुनती है कि मेरे भाई का ऐसा हश्र कर दिया है, वो दीवाना वार मैफियत से चली आती है भाई की लाश के लेने वाला। रास्ते में एक नौजवान खड़े होकर कहता है, क्या भूल गए अम्मी जान, आप भूल गए। कहने लगी कि चल हट, एक गम का माहौल है, दीवाना वार कैफियत है, बच्चे को गिरा दिया, आगे बढ़ी, गिरते हुए उसकी जबान से निकला, अम्मी जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है कि आपको रोके। रिवायतों में मिलता है कि दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ ईजाद नहीं हुआ, कंट्रोल करने वाली कोई ऐसा जुमला कहीं ईजाद नहीं हुआ, जैसे ही उस कानून के कानों में ये आवाज जाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, अपनी जान रुक जाइए, खुदा पाक की कसम, इतने कमों के बावजूद, होने के बावजूद, अफसुर्दा कमरदा होने के बावजूद एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती, वही हो जाए। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बेड़ियां। न पूछ दिल से दिल मिलने की क्या तासीर होती है, न पूछ दिल से दिल मिलने की क्या तासीर होती है। मोहब्बत बढ़ते बढ़ते पांव की जंजीर होती है, मोहब्बत बढ़ते बढ़ते पांव की जंजीर होती है। सच्चा आशिक़ रसूल, सच्चा गुलामान मोहम्मद, खुदा पाक की कसम, एक इंच भी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक औरत ने दुनिया के अंदर ये मिसाल पेश कर दी, भाई की लाश को देखने को जा रही है, जब उसके दिल पर गम है, वो अफसोदा है, गमज़दा है, वो एक दीवाना वार कैफियत के साथ जा रही है। किसी ताकत ने अगर उसे रोका है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इनामी इसमें पूरा नहीं। इस कदर बच्चे आते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ मैदान जंग के अंदर हम भी चलेंगे। अल्लाह के रसूल बार बार उन्हें नजरअंदाज करते हैं, बार बार नजरअंदाज करते हैं, बेटे अभी तुम छोटे हो, बेटे अभी तुम छोटे हो। वो आते हैं दूसरी तरफ से और आकर खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? रावियों ने लिखा है कि बच्चों के ऊपर खड़े होते हैं और ये बताना चाहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पास कर दीजिए, मैदान जिहाद में जाने दीजिए, मैदान जंग में जाने दीजिए। छोटे से बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत। एक सहाबिया है, उनको कहा जा रहा है कि ये मैदान जंग के अंदर तुम्हारा बच्चा शहीद हो गया, फौरन पूछती है ऐसे मेरे 100 बच्चे अल्लाह के नबी के नाम पर कुर्बान करने को मैं तैयार हूं, ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल किसी को सीखना है तो मुसलमानों से सीखना। मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल किसी से मोहब्बत कैसी होती है किसी को सीखना है तो ईमान वालों से। आज पूरी दुनिया के अंदर क्या हुआ, 2-5 नादानों में, और पहले से चले आते हैं। हम हिंदुओं भाई को कभी बुरा नहीं बोलते, वो हमारे भाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं है। मोमिनों के रहमत बनाकर नहीं भेजे गए, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बनाकर भेजे गए, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने हमारे, उतने हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, सिखों के लिए है, दलितों के लिए, सबके। और ये कहानी मैं नहीं बोल रहा हूं, एक गैर मुस्लिम शायर, जैसे आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 12 रबीउल अव्वल पर, ईद मिलादुन्नबी पर हमारे मुल्क का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारे मुल्क का जो भी सदर जमहूरिया होगा, वो कोई सब मुसलमान तो आए नहीं, वो सब तारीफ करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हमने नहीं देखा, मोहम्मद की तारीफ पर अमल करो। सब कहते हैं, कई गैर मुस्लिम
لیکن شاعروں نے بھی کچھ کم نہیں کیا. غیر مسلم شاعر ہے نرمل ورما الوی کر کے اپنا الوی تخلص لکھتا ہے, آندھرا کا ہے. اس کے چند اشعار میں نے اپنی پردوں کے لکھے گے, میری آپ کا ہے. یہ خیر البشر کا سفر آسمانی, یہ خیر البشر کا سفر آسمانی, سفر آسمانی, زمین پر قدم عرش پر حکمرانی, زمین پر قدم عرش پر حکمرانی, گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی, گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی, مدت میں اتنی, نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی, نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی. ایک غیر مسلم شاعر ہے, وہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے, مسئلہ بیان کر رہا ہے. وضو میں آپ بیٹھتے ہیں اور مسئلہ سمجھ بھی لیجیے, 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بڑھتا. مسلسل وضو کرنا, پے در پے فوراً ایک ایک وضو کو, ایک ایک عضو کو دھوتے جانا. آنکھ میں اگر اس نے داخل کی, ایک حصہ ہاتھ کا سوکھ گیا تو وضو نہیں. اس نے اسلامی تعلیمات پر کتنا گہرا مطالعہ ہے. آگے کے اشعار میں بتلا رہے ہیں, ابھی ٹائم ہو جا رہا ہے اس لیے میں وہ ختم کر رہا ہوں. یہی ہے سبحان الذی کے معانی کر کے اس کا اشارہ ہے. تو ایک غیر مسلم کا اتنا مطالعہ وسیع ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے, گئے اور آئے بھی مدت دیکھنی, نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی, وضو کا ذرا سا پانی سوکھ جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. اتنی بھی دیر نہیں لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج سے جا کر آنے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میں اپنی بات میں یہی ختم کر رہا ہوں. یہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے, بڑا نازک وقت ہوتا ہے. کچھ لوگ جذبے سے آئے ہیں, سن سکتے ہیں, کبھی کبھی اور سنتے رہیں گے. ہمارے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے یہ, ہم نے کافی بار یعنی جو ہے کمرے سے آتے جاتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. مولانا محفوظ الرحمان کو فرق صرف اتنا یہ ہے کہ کسی نے موٹاپے کے زمانے میں دیکھا ہوگا تو وہ شرط لگاتا کہ مولانا یہ مولانا محفوظ الرحمان پکڑ والے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہی میں محفوظ الرحمان ہوں جس کا 50 کلو وزن کم ہوا ہوا ہے. بہرحال یہ میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں, بہت سارے مواقع ملتے رہیں گے. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے آج کا جو مقصد ہے اس کو صرف 2 الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک BJP کے ترجمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اور گستاخی کیا کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی ہوئی ہے اس کو غلط انداز میں, بھونڈے انداز میں, سیکس کے انداز میں, بدنام کرنے کے انداز میں اس نے شان پہ گستاخی کی. اس کو بولتے ہیں احانت رسول, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت توہین کرنا. اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی حرکت کی, ندامت ہوئی یا وہاں معافی مانگی, بعد میں مانگی, 10 دن کے بعد جو ہے اعلانات ہوئے. لیکن اس 10 دن کے درمیان میں پورے ملک کے اندر بے چین ہو گئے مسلمان ایمان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بھی بے چین ہو گئے. کسی نے احتجاج کیا, میمونت کیا, فلاں چیز کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور اس ملک کے دستور میں احتجاجی پرامن انداز سے احتجاج کرنا کوئی غلط نہیں ہے, اس کا جواز ہے, اس کی اجازت ہے. یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں, ہم خوف کھاتے ہیں. ہم تو یہاں کے مسلمان یہاں سے اعلان کر رہے ہیں گویا کہ پولیس والے لکھ لیں اور دوسرے کمیونٹی کے لوگ لکھ لیں کہ یہ پرامن طریقے سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں, کبھی بھی گڑبڑ کرنے والے. ہمارے دل میں کسی مسلمان کو کسی
मुसलमान को ही नहीं, किसी गैर मुस्लिम को भी एक थप्पड़ मारना हमारे पास उसकी इजाजत नहीं। तो फिर हम घर कैसे जला सकते? हम अपने मुर्दों को नहीं जलाते तो किसी और को क्या जला सकेंगे? हमारे दिल में अल्लाह ताला ने जो मोहब्बत की, जो इस्लाम की तालीमात दी है, वो तालीमात के बाद मुसलमान रहमदिल बन जाता, मरहमदिल बन जाता, इंसानियत नवाज बन जाता। लेकिन अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, वो मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पूरे मुल्क के अंदर मेमोरेंडम दिए, इससे भी पूरी दुनिया के सऊदी ने, कतर ने, दुबई ने और बड़े बड़े तुर्की ने, सब मुल्कों ने हमारे हिंदुस्तान के सफीरों को बुला के डांट डपट खिलाई कि ये क्या कर रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जब हमारी हुकूमत जागी और उनको सस्पेंड किया, निकाला, लेकिन अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी नहीं। हमारे पास हम जरा सा कुछ करते हैं तो हमारे लिए दफात लग जाते हैं और हमें जेल में डाल दिया जाता है। बेशुमार वाक़यात मुसलमान मजलूम है इस मुल्क के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हम हिस्सेदार के हैसियत से रहना चाहते हैं, किराएदार के हैसियत से नहीं रहना चाहते। इस मुल्क की कुर्बानी में हमारे आबा अजदाद ने अपना खून बहाया। इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अगर दिल्ली का लाल किला देखते हैं और लाल महल की खूबसूरती देखते हैं, चार मीनार का वो बार जो है इमारत देखते हैं, तो मुल्क के अंदर आपको बेशुमार मुसलमानों की निशानियां नजर आएंगी। बहरहाल इस मुल्क को हमने खाने के लिए बिरयानी दी, पहनने के लिए शेरवानी दी, बेहतरीन किस्म के ताजमहल खूबसूरती के सजा के दिए, फिर तो इन्हें अकल आना चाहिए। हम तो दुआ करते हैं इनके हक में कि अल्लाह ताला इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे अपने भाइयों को अपनी भी नसीहत करते हैं कि एक दूसरे का अदब और एहतराम, एक दूसरे के साथ अच्छी यगानियत और बाहमी एतबार से, अपने गैर मुस्लिम भाई भी अगर हैं आपके पड़ोस में तो उनके साथ आप मोहब्बत के एतबार से उनके साथ सलूक करते रहिए, उनके साथ गंगा जमनी तहजीब का मुजाहिरा करते रहिए। अल्लाह जल्ल शान मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज अबू जर मंठर 786 313 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।